ایک سوال یہ بھی آیا ہے سننے میں، عوام الناس کا سوال ہے، گویا کہ عوامی سوال کا یہ ٹائٹل اور لیبل ہے کہ سادہ سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت جی رحمہ اللہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت کرور راحت نصیب فرمائے، قبر کو منور فرمائے اور حضرت جی کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ان کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے، جنازے سے لے کر موت سے لے کر تدفین تک، تدفین کے بعد تک اعتراضات کیے، سب کے جوابات دیے گئے اور میں نے بھی دیے اور لوگوں نے بھی تسلی بخش جوابات دیے۔ ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت جی اگر اتنے بڑے بزرگ تھے، پیر ذوالفقار نقشبندی نور اللہ مرقدہ اگر اتنے اللہ والے تھے کہ لوگ چڑھا چڑھا کر ان کے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، ان کی اتنی تعریفات، اتنے گویا کہ مریدین اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، گویا کہ وہ ان باتوں کو بھی منکر ہیں، ان کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے بزرگ اور اللہ والے تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، تو ان کو جمعرات کے دن موت آتی یا جمعہ کے دن موت آتی؟ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بڑے بزرگ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن، کہ جس دن جو جمعہ کے دن مسلمان مرے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، تو ان کو اتوار کے دن موت کیوں آئی، جمعہ کے دن آتی؟ یہ ایک قسم کا گویا کہ لولہا سوال ہے، لنگڑا سوال کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو ایک بات یہ سمجھیں، میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں شرعی حساب سے، اسلامی اعتبار سے، کہ جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب بچہ چوتھے مہینے کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت اس کی زندگی لکھ دیتے ہیں، اس کی عمر لکھ دیتے ہیں، اس کا کھانا پینا لکھ دیتے ہیں، اس کا نیک اور اچھا ہونا برا ہونا یہ لکھ دیتے ہیں، اس کی زندگی کے معاملات لکھ دیتے ہیں، یہ بڑا ہو کے نیک بنے گا یا برا بنے گا، یہ بڑا ہو کے جو ہے نا مزدوری کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ معذور بنے گا یا نہیں بنے گا، یہ اور اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے کتنے عرصے زندگی گزارنی ہے اور کہاں کہاں گزارنی ہے، کون سا دن کہاں پہ گزارنا ہے، یہ تمام چیزیں گویا کہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے رزق کو کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے کمانا ہے اور کیسے کھانا ہے، کہاں کہاں کھانا ہے، کس جگہ پہ بیٹھ کے کھانا ہے، دن کو کھانا ہے، رات کو کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، زیادہ کھانا ہے، بھوکا رہے گا، کس دن بھوکا رہے گا اور کس دن سیر ہو کے کھائے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے یہ چیزیں اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی مولوی کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں بلکہ حدیث رسول اللہ ہے، یہ بات طے ہے۔ تو جب ایک بندے کی عمر ایک دن طے ہے کہ فلاں دن اس کی عمر ختم ہو جائے گی، فلاں دن اس کی زندگی کی شام ہو جائے گی اور موت کا فرشتہ آئے گا اس کی روح کو لے کر چلا جائے گا، یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اب اس کے اوپر اعتراض کرنا، وہ دن موت والا لمحہ وہ بھی طے ہے کہ کس دن اس کی موت واقع ہوگی، کیا وقت ہوگا، کیا ٹائم ہوگا، دن ہوگا یا رات ہوگا، یا کوئی کام کے اندر مصروف ہوگا، بیمار ہوگا، تندرست ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، امیر ہوگا، غریب ہوگا، گھر کے اندر ہوگا یا ہسپتال کے اندر ہوگا، کوئی کام کر رہا ہوگا یا فارغ بیٹھا ہوگا یا ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہوں گے، گویا کہ تمام کی تمام تفصیل درج ہو چکی ہے اعمال نامے کے اندر، لوح محفوظ کے اندر یہ تمام کی تمام صورتحال لکھی جا چکی ہے، اس کے اندر اور کوئی دوسری رائے اور دوسری بات نہیں ہے۔ تو جس دن اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں دن اس کو موت آنی ہے، اب اس کے اوپر اعتراض کرنا، اس کے اوپر باتیں بنانا نہایت غلط طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت جی کی عمر اتوار کے دن ختم ہو چکی، زندگی کی شام ہو چکی، موت کا فرشتہ آ چکا، اب کسی کو حق نہیں بنتا کہ یہ اعتراض کرے کہ فلاں دن مرے گا، مرتا تو اچھا ہوتا۔ یہ تمام کے تمام دن، چاہے جمعہ ہو، ہفتہ ہو، اتوار ہو، سوموار ہو، منگل ہو، بدھ ہو، یہ تمام کے تمام دن اللہ رب العزت کی ذات کے بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمان جس دن مرے گا اس کے لیے جنت ہے، جنت کے اندر چلا جائے گا۔ کافر چاہے لیلۃ القدر کی رات میں بھی مرے گا، جمعہ کے دن مرے، لیلۃ القدر کی رات ہو، مسجد نبوی ہو اور مسجد نبوی کے اندر مرے، تب بھی اس کی بخشش نہیں ہے، تب بھی اس کے لیے جہنم مقدر ہے۔ تو اسی لیے یہ اعتراض کرنا، یہ باتیں کرنا بالکل فضول ہے۔
اور بیوقوف اور جاہل قسم کے لوگوں کا کام ہوتا ہے، لیکن جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں، اللہ کے فیصلے اور قدرت کو سمجھتے اور جانتے ہیں، وہ کبھی اس طرح کا نازیبہ اعتراض، اس طرح کی نازیبہ حرکت نہیں کر سکتے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے حضرت جی کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں حضرت جی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔